ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نرم اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ، مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا، کوئی ہار رہا ہے۔ وقت سبھی کا امتحان لے رہا ہے، اپنی جنگ ہمت سے لڑو۔ صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسرے سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی وقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ نیکی اگر
نیکی اگر رضا الہی کے لیے کی جاتی ہے تو پھر اس کے پھل کی امید لوگوں سے مت کرنا، کیونکہ لوگ نہیں، یقیناً اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش و عظیم کا مالک ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنے جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو اپنوں کو بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسروں کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرا ہو۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں ہی نقصان دہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کڑوا یا برا ہونے پر آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ اچھی انگلش بولنے سے نہیں بلکہ تمیز کے ساتھ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دے انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔
قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے ہی امید رکھتے ہو۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو تم ڈوب جاؤ گے۔ جو اونچی جگہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بس ہنسی اور مسکراہٹیں، کتنی رئیس تھے ہم۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کی دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو سہنا سیکھ جائے وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اگر تم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازمی پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔
تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ دستک کی قدر کیجیے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ محبت کا مل جانا اتنا اہم نہیں، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے، تبھی رشتے بنتے ہیں۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ پھول گواہ ہے، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیے۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنیں کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے، آمین۔